بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی یوم خواتین بین الاقوامی طور پر 8 مارچ کو عالمی یوم خواتین منایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد خواتین کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہے، لوگوں کو جانکاری دینا ہے اور لوگوں میں خواتین پر ہونے والے تشدد، ظلم و بربریت کی روک تھام کے لیے لوگوں کو ترغیب دینا ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کی شروعات کب سے ہوئی اور کہاں سے ہوئی؟ امریکہ میں خواتین نے تنخواہ کے مسائل کے متعلق احتجاج کیا، لیکن ان کے اس احتجاج کو کچل دیا گیا۔ احتجاج میں وہ خواتین کامیاب نہیں ہو سکی۔ پھر 1908 میں امریکہ کی سوشلسٹ پارٹی نے اس کے مسائل کے حل کرنے کے لیے وومینس نیشنل پارٹی بنایا، وومینس نیشنل کمیشن بنایا، اور اس طرح کی کوششوں کے بعد فروری کی آخری تاریخ کو خواتین کے عالمی دن کے طور پر منایا جانے لگا۔ عالمی یوم خواتین سب سے پہلے 28 فروری 1909 کو امریکہ میں منایا گیا۔ پہلی عالمی خواتین کانفرنس 1910 میں کوپن ہیگن میں منعقد کی گئی۔ 8 مارچ 1913 عیسوی کو یورپ بھر میں خواتین نے ریلیاں نکالی اور پروگرام منعقد کیے۔ اب برسوں سے 8 مارچ کو عالمی یوم خواتین منایا جاتا ہے۔ ایک بات میں بتاتا چلوں، اقوام متحدہ نے 1975 عیسوی کو باقاعدہ طور پر اس دن کو عالمی یوم خواتین منانے کا قرارداد پیش کیا۔ رشتوں کی اہمیت ہر وقت مسلم ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے عورتوں کے بارے میں: ایک کے گھر کی خدمت کی اور ایک کے دل سے محبت کی، دونوں فرض نبھا کر اس نے ساری عمر عبادت کی۔ حقیقت میں عورت کا رول بڑا اہم ہے۔ عورت کی وجود ہی سے ہمارا وجود ہے، مردوں کا وجود ہے۔ عورت صنف نازک ہے، کمزور مانی جاتی ہے، لیکن عورت ایک کے گھر خدمت کی، ماں باپ کے گھر رہ کر، شادی سے پہلے جب تک وہ ماں باپ کے گھر رہتی ہے، ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، ہر چیز کا وہ خیال رکھتی ہے۔ جب جوانی کے دہلیز پر پہنچتی ہے، ماں کا بوجھ وہ اپنے کندھوں پر لے لیتی ہے، ماں ہر فکر سے آزاد ہو جاتی ہے، اور ماں باپ کی وہ خدمت کر کے جتنا بھی وقت اس نے اپنے میکے میں گزارا وہ عبادت میں شمار کراتی رہتی ہے، اور ایک کے دل سے محبت کی۔ شادی کے بعد وہ شوہر کو اپنا بنا لیتی ہے، اپنے وجود کو شوہر کے حوالے کر دیتی ہے، اور صرف ایک سے محبت کر کے، شوہر سے محبت کر کے ساری دنیا کو بھول جاتی ہے، یہاں تک کہ جس ماں باپ نے اس کو جنا، پرورش کیا، تعلیم و تربیت کی، شوہر کے گھر آ کر کے، شوہر کو اپنا کر کے وہ دل سے محبت اس سے کرنے لگتی ہے، اور اپنے ماں باپ کو بھی بھول جاتی ہے، اپنے اس گھر کو بھی بھول جاتی ہے جہاں اس نے اپنا بچپنا گزارا ہے، اپنی جوانی گزاری۔ تو اپنے ماں باپ کے گھر رہ کر کے ماں باپ کی خدمت کی، شادی کے بعد شوہر سے محبت کر کے اس نے دونوں فرض کو ادا کیا۔ دونوں فرض کو ادا کر کے گویا کہ اس نے ساری عمر عبادت کی ہے۔
حقیقت میں اسلام سے پہلے عورت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. سماج میں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی. پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا. اس کی ولادت کو منحوس سمجھا جاتا تھا. لیکن اسلام آیا تو اسلام نے عورت کو ایک مقام دیا، عزت دیا، مرتبہ دیا ہے. تو عالمی یوم خواتین 8 مارچ کو ہم منا لیتے ہیں. جس طرح سے ٹیچرز ڈے مناتے ہیں، مدرس ڈے مناتے ہیں، یوم اطفال مناتے ہیں، اسی طرح سے ہم یوم خواتین کے طور پر 8 مارچ کو مناتے ہیں. تو کیا ہر سال ایک دن 8 مارچ کو منانے سے کیا ہم عورت کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں. اس لیے کہ عورت وہ ذات ہے کہ مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، چاہے وہ ماں کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو، بیٹی کے روپ میں ہو، بیوی کے روپ میں ہو. لیکن ہم نے اس کو کیا دیا ہے؟ اس کا انعام، اس کا بدلہ اس کو کیا ملا ہے؟ ظلم و تشدد، بربریت. تو منانے کا مقصد یہی ہے 8 مارچ کو جو ہم مناتے ہیں یا عالمی یوم خواتین، کہ عورتوں پر جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے اس کی روک تھام کے لیے لوگوں کو ترغیب دینا ہے. اسلام نے اس کو جو حق دیا ہے، جو عزت دی ہے، جو رفعت دیا ہے، جو بلندی عطا کی ہے، وہ دنیا کی کسی اور تاریخ میں نہیں ملتی ہے. اسلام نے عورتوں کو ایک مستقل حیثیت دی ہے. ایسا نہیں کہ وہ مردوں کے تابع محض ہے اور عورت اپنے مال کی مالک خود بن سکتی ہے، اپنی مرضی سے وہ خرچ کر سکتی ہے. اس کو اسلام نے اختیار دیا ہے. نکاح میں بھی عورت کی اجازت ضروری ہے. اسلام سے پہلے دنیا نے جتنی بھی ترقی کی، اس میں عموماً صرف مردوں کا حصہ ہے، عورتوں کا کہیں بھی کردار نہیں ہے. اسلام نے جو عزت اور مقام عورت کو دیا ہے، اس کی مثال نہ قومی تاریخ اور نہ مذہبی تاریخ میں ملتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ عورت چاہے ماں، بیٹی اور بیوی، ہر روپ میں قدرت کا ایک قیمتی تحفہ ہے، عظیم نعمت ہے. تحفہ، گفٹ. ہمیں کوئی تحفہ دیتا ہے، کوئی گفٹ دیتا ہے، ہم اس کی کتنی قدر کرتے ہیں، اس کو کتنا سنبھال کر کے رکھتے ہیں، یادگار کے طور پر اس کو رکھتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو اسی طرح سے عورت بھی ایک عظیم تحفہ ہے ہمارے لیے. ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی قدر کریں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کو سنبھال کر رکھیں، اس پر ظلم و تشدد نہیں کریں، اس کو تکلیف نہیں پہنچائیں، دکھ نہیں دیں. جسمانی اعتبار سے ہو یا ذہنی اعتبار سے، دونوں تکلیف برابر ہے. جسمانی نہیں دے کر اگر ذہنی تشدد اس کے اوپر کرتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے. یہ مرد کی مردانگی کے خلاف ہے کہ ایک صنف نازک پر ایک طاقتور مرد اپنی مردانگی آزمائے. یہ بے غیرتی اور بے شرمی کی بات ہے. عورت کے بغیر کائنات کی ہر چیز پھیکی ہے، دنیا کی ہر چیز پھیکی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو اس کا محافظ بنایا ہے. تو جب اللہ نے، رب العالمین نے مردوں کو عورتوں کا محافظ بنایا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں. دنیا کے کسی بھی حصے میں اگر عورتوں پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی روک تھام کریں، روک تھام کرنے کے لیے کوشش کریں جس طرح سے بھی ہو سکے. ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں عورتوں پر ظلم ہو رہا ہو،
تو اس کی روک تھام کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ہمارا ملی فریضہ ہے، انسانی ذمہ داری ہے اور اسلامی حکم بھی ہے۔